سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سفر کو خفیہ رکھا، اسٹریٹجی بنائی تدبیر جاتی کے ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے تعلیم ہو گئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کو کس نظم کے ساتھ، کس ترتیب کے ساتھ رکھا، اور آخر وقت تک پتہ نہیں چلنے دیا گیا دشمن کو، مخالفین کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب آ گئے تب اس بات کو واضح ہوا اور فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ مگر آج ہوتا ہے یہ کہ ذرا سا کوئی کھیل بھی فتح کر لے تو باقاعدہ وہ ایک فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے۔ ناقہ پر سوار تھے میرے آقا، مگر آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا، عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ اللہ کے حضور عاجزی ہی پسند ہے۔ بالکل اللہ عاجزی نہیں ہے، اللہ کے لیے عاجزی نہیں ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کو خود اس کے لیے، اس کی ذات میں یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کبریا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں تو صحابہ کے منہ سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ آج ہم گن گن کر بدلے لیں گے۔ اللہ، کون سا ستم تھا جو نہیں ڈھایا تھا بالکل مکے والوں بالکل نے؟ اسی طرح۔ اچھا، وہ اب سب کے سب سامنے کھڑے ہیں مجرموں کی طرح۔ صحابہ کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں، نبی پاک سن کر فرماتے ہیں نہیں، یوں نہ کہو کہ آج بدلے لینے کا دن ہے، بلکہ کہو آج معاف کرنے کا دن۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا، بڑی گرجتی ہوئی آواز میں، روب دار آواز میں مکے والوں سے کہا، جانتے ہو میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ آواز کی گرج بتا رہی ہے کہ اگلے سہم جائیں۔ مگر انہوں نے 53 برس دیکھا تھا، صبح و شام، دن رات، تنہائی محفل میں دیکھا تھا، کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں، آپ وہ ہیں جو معاف کرتے ہیں، گالیاں سن کر دعائیں دیتے ہیں، پتھر کھا کے پھول برساتے ہیں۔ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی باز پرس، کوئی مواخذہ نہیں، وانتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ دار سفیان، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، فرمایا جو اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ورنہ اس وقت لشکر تھا پورا آپ کے ساتھ، اور بڑے روب کے ساتھ آئے تھے، جو چاہتے وہ ہو جاتا۔ لیکن رسول پاک نے دنیا میں مثال قائم کر دی کہ دین اسلام خون ریزی کا دین نہیں ہے، جنگ و جدال سے مطلب قتل و غارت نہیں ہے، امن قائم کرنا ہے، خوشگوار معاشرہ قائم کرنا ہے۔ عثمان بن طلحہ ایک شخص ہے جس کو شیبی پکارا جاتا ہے، اس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں، کلید بردار جس کو ہم فارسی میں کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک رات کعبۃ اللہ آئے، اس کو شیبی کو کہا کہ میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دو، میں اپنے رب تعالیٰ کی کعبے کے اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا آپ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، میں آپ کے لیے نہیں، مکہ کے ہر شخص کے لیے کھول دوں گا۔ فرمایا کیا میں مکہ کا معزز شہری نہیں ہوں؟ میرے خاندان کو نہیں جانتے؟ اس نے کہا جی کوئی بات، میں نہیں کھولوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جیرا نہیں فرماتے، فرماتے شیبی ایک دن آئے گا، جس جگہ تو کھڑا ہے اسی جگہ تو کھڑا ہوگا، مگر اس دن تیری حالت ایک مجرم کی سی ہوگی۔ میں اسی جگہ جہاں کھڑا ہوں اسی جگہ کھڑا ہوں گا، اور کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا جائیے جائیے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم، کعبہ کا وہ حصہ جس پر عمارت نہیں ہے، وہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ ہے، جس طرح کعبے کے اندر جانا اس کے اندر جانا بھی کعبے کے اندر ہی جانا، وہاں تشریف لے گئے۔ اب جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، سب کو اطلاع ہو چکی، مکہ فتح ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کر لیا ہے۔ اس کو بھی اطلاع ہو گئی شیبی کو، یہ بھی دوڑتا ہوا آیا اور اسی جگہ آ کر کھڑا ہوا جہاں اس رات کھڑا تھا۔
آتے ہی اس نے چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دیں. صحابہ نے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. نبی پاک بھی اسی جگہ کھڑے ہوئے، ایک نظر چابیوں کو دیکھتے ہیں، ایک نظر شیبی کو دیکھتے ہیں. شیبی وہ رات یاد ہے، وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا ہے. تجھے میں نے کہا تھا نا ایک دن آئے گا تو میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا ہوگا، کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. اس نے گردن جھکائے، کہا جو آپ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. فرمایا بول آج تیرے ساتھ کیا سلوک کروں. وہ خاموش. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں، میں آج کعبے کی چابی ایک شخص کو دوں گا، جس کو میں دوں گا اس سے کوئی نہ لے، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا. اس کی اولاد میں وہ چلتا، جس کو دوں گا اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، اس کی اولاد میں وہ چلتا رہے گا، وہی چابی بردار ہوں گے. مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں حضور مجھے دے دیجئے. اعزاز کی بات ہے کعبۃ اللہ کا چابی. ایک دو صحابہ نے اور کہا حضور کا عفو درگزر، شان رحمت، اخلاق کریمانہ. فرمایا شیبی تجھے دیتا. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ آپ کا یہ خلق عظیم دیکھ کر قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. آج تک اسی کی اولاد کے پاس چابی ہے. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے سارے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ گرائے. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بالکل. چھڑی قریب جاتی ہے بت گر جاتا ہے. اوندے منہ سارے بتوں سے کعبے کو پاک کر دیا. کچھ اوپر رکھے تھے، حضرت علی سے فرمایا میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ اور ان کو گراؤ، توڑو. کعبۃ اللہ کو پاک کیا. وہ شخص جو دشمن تھا، اسید غالباً نام تھا، جو پہلے دشمن، اسی کو ہی گورنر بنا دیا. وہ لوگ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اس اخلاق کو دیکھ کر. بالکل بالکل. اسلام نافذ ہوا ہے تو حضور کی رحمت سے، اخلاق کریمانہ سے، لوہے کی تلوار سے نہیں. بالکل.